6 فروری 2026 پاکستان کی تاریخ کا وہ دن جب سورج اگتے ہی دو الگ الگ کہانیاں لکھی جا رہی تھی. لوگ چھتوں پر تھے اور آسمان پتنگوں سے چھپا ہوا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی مہک اور خوشی تھی. مگر یہاں سے صرف 400 کلومیٹر کی دوری پر اسلام آباد کی فضا میں موت اپنا جال بچھا چکی تھی. جب لاہور میں بو کاٹا کے نعرے لگ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت اسلام آباد میں ایک انسان اپنے جسم پر موت کا لباس پہن رہا تھا. آج ہم اس پردے کو اٹھائیں گے جو اس جشن اور اس ماتم کے درمیان کھینچا گیا. کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا پھر لاہور کی اس خوشی کو اسلام آباد کے خون سے دھو دینے کی ایک گہری سازش؟ بسنت، لاہور کی روح، 2001 کے بعد حکومت نے اتنے بڑے پیمانے پر اسے منانے کی اجازت دی. پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے شہر لاہور پر تھیں. انٹرنیشنل میڈیا لاہور پہنچ چکا تھا. یہ صرف ایک تہوار نہیں تھا، یہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج تھا جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. پنجاب گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن کے تحت 5 بلین روپیز کا پوٹینشیل ریونیو اس دن کے ساتھ جڑا تھا. لیکن جب میڈیا لاہور میں کائٹ فلائنگ کی کوریج کر رہا تھا، اسلام آباد کی سیکیورٹی میں ایک ایسی دراڑ آ چکی تھی جو قیامت ڈھانے والی تھی. ختیجۃ الکبریٰ ماسک، جمعے کا دن لوگ عبادت میں مصروف تھے. انہیں معلوم نہیں تھا باہر کھڑا ایک انسان ان کی موت کا پروانہ لیے کھڑا. 1:38 یہ وہ لمحہ ہے جب وقت رک گیا. حملہ آور گیٹ پر پہنچتا ہے، اسے روکتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، افراتفری مچتی ہے اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جو اسلام آباد کی زمین کو ہلا دیتا ہے. انویسٹیگیشن رپورٹس کے مطابق 8 کلو گرام C4 ایکسپلوزیو کے ساتھ سٹیل بالز اور نیلز کے استعمال کے ساتھ دھماکہ کیا گیا تاکہ ڈیمیج زیادہ سے زیادہ ہو سکے. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مسجد کی دیواریں آج بھی اس دہشت کی گواہی دیتی ہیں. نمبرز کبھی پوری کہانی نہیں بتاتے. 32 شہادتیں، یہ صرف 32 باڈیز نہیں تھی، یہ 32 گھروں کے چراغ تھے. احمد جو یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، جو اپنے باپ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے گیا تھا، بیٹا شہید ہو گیا اور باپ بچ گیا. وہ گارڈ جس نے حملہ آور کو روکا، اس کی اگلے مہینے شادی تھی لیکن اس کے گھر سے جنازہ نکلا. سوال یہ ہے، کیوں اسلام آباد ہی کیوں 6 فروری ہی کیوں؟ دھماکے کے کچھ گھنٹے بعد اماک نیوز ایجنسی سے ایک میسج شیئر ہوتا ہے. ISIL اس دھماکے کی پوری ذمہ داری قبول کرتا ہے. ان کا مقصد صاف تھا، فرقہ وارانہ اور آگ بھڑکانا. وہ جانتے تھے اس مسجد کو ٹارگٹ کر کے ملک کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن بات صرف فرقہ وارانہ نہیں تھی. کچھ اینالسٹ کا ماننا یہ تھا ٹائمنگ سوچ سمجھ کر چنی گئی تھی. جب پاکستان 25 سال بعد بسنت کے ذریعے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنا رہا تھا، تب ہی اس دھماکے نے ہیڈ لائنز کو بدل کر رکھ دیا. پاکستان اس سیلیبریٹنگ سے ہٹ کر ٹیرر اٹیک ان کیپٹل ہو گیا. کیا ہماری ایجنسیز لاہور میں اتنی بیزی تھی کہ وہ اسلام آباد کو بھول گئیں؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 4 فروری کو ایک الرٹ جاری ہوا تھا لیکن فوکس لاہور کی سیکیورٹی پر تھا. کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑک پر تھے. کیا یہ ڈائیورژن ٹیررسٹ کا پلان تھا؟ پولیس کمیونیکیشن لاگز بتاتے ہیں کہ اس دن 70% فورس VVIP سیکیورٹی اور بسنت میلہ پر ڈپلوئی تھی. رات ہوتے ہوتے لاہور کے آسمان سے پتنگیں اتاری جا رہی تھی اور اسلام آباد کے قبرستانوں میں مٹی ڈالی جا رہی تھی. یہ دن ہمیں سبق دیتا ہے کہ دشمن ہماری خوشیوں کا دشمن ہے. وہ ہمارے کلچر اور ہماری عبادت دونوں پر حملہ کر سکتا ہے. 6 فروری 2026 یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کیسے ہم نے ایک ہی دن میں جشن بھی دیکھا اور جنازے بھی اٹھائے. یہ ڈاکومنٹری ان 32 شہیدوں کے نام ہے جن کی قربانی نے ملک کو کسی اور بڑے حادثے سے بچا لیا. مگر سوال آج بھی وہی ہے، جب تک ہم فرقوں میں اور رنگوں میں بٹے رہیں گے کیا ہم محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اسی سوال کے ساتھ مجھے دیں اجازت. آپ سے ملتے ہیں کسی اور ڈاکومنٹری میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. Blast in Pakistan's capital Islamabad ripped through an imambara, killed 31 people and left 169 injured, as reported by Dawn. The tragic incident was later confirmed to be a suicide bombing attack by another Pakistani media outlet, Geo News. The blast comes amid an all-important diplomatic tour of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev. Describing the horrific attack, Pakistani media outlet wrote,
Dozens more wounded were lying in the garden outside the mosque as people called for help. Dawn further claimed that satellite images from the attack site showed bloodied bodies laid on the floor surrounded by shreds of glass. The death toll is further expected to rise while rescue efforts are underway, and injured are being shifted to Pakistan Institute of Medical Sciences.